بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم ایک بہت ہی قرآن پاک کے اہم اور شاندار واقعے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جس میں دنیا کی قیمتی ترین گائے کا ذکر ہے، اور اس گائے کے واقعے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیکوکار بزرگ رہتے تھے، جن کا ایک نابالغ بچہ تھا، اور ان کی صرف ایک ہی گائے کا بچہ تھا ان کے پاس۔ تو جب ان کی وفات قریب آئی تو انہوں نے اس گائے کے بچیا کو جنگل میں لے جا کر اللہ تعالیٰ کی امانت میں دیا کہ یا اللہ، جب تک میرا بچہ بالغ نہیں ہو جاتا میں اس کو تیری امانت میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی، اور جب ان کا بیٹا بالغ ہوا، جوان ہو گیا، تو وہ بہت ہی نیکوکار اور اپنی ماں کا فرما بردار ہوا۔ اس بچے نے، اس جوان نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن ان کی ماں نے ان سے کہا کہ اے میرے بیٹے، تو جنگل میں فلاں جگہ پر جا، اور وہاں جا کے تم آواز لگانا کہ اے ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کے خدا، تم میری امانت، میرے باپ کی امانت کو مجھے واپس کر دے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور ایک گائے فوراً ہی دوڑتی ہوئی اس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ گائے نہایت ہی خوبصورت تھی، اور اس کا رنگ زردی مائل سنہرا تھا۔ چنانچہ وہ اس کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اس کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دو 3 دینار میں، کیونکہ اس وقت گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تم اسے میرے مشورے کے بغیر فروخت نہ کرنا۔ چنانچہ وہ لڑکا اس کو ایک بازار میں لے گیا فروخت کے لیے، تو وہاں اس کو ایک گاہک ملا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے اس فرشتے نے کہا، جو کہ گاہک کے روپ میں تھا، اس نے اس لڑکے سے کہا کہ مجھے اس کو، میں تمہیں 3 دینار سے بھی زیادہ اس کی قیمت ادا کروں گا، لیکن تم اسے ماں کے مشورے کے بغیر مجھے فروخت کر دو۔ لیکن اس لڑکے نے کہا کہ تم اس کی جتنی مرضی قیمت مجھے ادا کرو، لیکن میں اسے اپنی ماں کے مشورے کے بغیر ادا نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا اور ان سے مشورہ کیا، ان کو سارا ماجرا بتایا۔ تو ماں نے کہا کہ وہ یقیناً کوئی فرشتہ ہوگا۔ اے میرے بیٹے، تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ہم اس گائے کو کب اور کیسے فروخت کریں۔ تو اس لڑکے نے ایسا ہی کیا، اور جب اس نے اس سے پوچھا تو اس آدمی نے اس سے کہا، جو کہ در حقیقت ایک فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ تم اسے ابھی فروخت نہ کرو، بلکہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کو تم سے خریدیں گے، اور تم اس کے چمڑے میں سونا بھر کے قیمت وصول کرنا۔ لہٰذا چند دنوں بعد بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کو اس کے چچا کے لڑکوں نے دولت کے لالچ میں قتل کر دیا۔ تو جب صبح کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش انہوں نے ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دی۔ صبح کو جب قاتل کی تلاش شروع ہوئی اور کہیں سے کوئی سراغ نہ ملا، تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ہمیں قاتل کا کوئی سراغ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا، اور ان سے کہا کہ تم جب گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو گے تو لاش خود زندہ ہو کر تمہیں اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کوئی سی بھی گائے لیتے اور اس کو ذبح کر کے اپنا کام پورا کر لیتے، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں بحث و تکرار شروع کر دی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیں کوئی بحث و تکرار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، نبی کا حکم تھا
تو وہ کوئی سی بھی گائے لیتے اور اس کو ذبح کر کے اپنا کام کرتے، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی کہ وہ گائے کتنی عمر کی ہو، تو فرمایا گیا کہ وہ نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اس کا انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کا رنگ کیا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا رنگ سنہرا پیلا ہو۔ تو اور اس کے بارے میں انہوں نے مزید پوچھا تو فرمایا گیا کہ اس کو کبھی اس سے ہل نہ جوتا گیا ہو، بہت خوبصورت گائے ہو۔ لہٰذا جب وہ اس گائے کے بارے میں سمجھ گئے تو انہوں نے اس کی تلاش شروع کی، لیکن کہیں سے کوئی اس طرح کی گائے ان کو نہیں مل رہی تھی کہ اچانک وہ ان کو اس لڑکے کی گائے کا پتہ چلا۔ پھر وہ اس کے لڑکے کے پاس گئے تو اس نے اس کے چمڑے میں سونا بھر کے اس کی قیمت ان سے مانگی، تو انہوں نے وہ کیونکہ مالدار لوگ تھے اس لیے قاتل کی تلاش کی وجہ سے انہوں نے اتنی ہی قیمت ان کو ادا کر دی، اس لیے اس کو دنیا کی قیمتی ترین گائے بھی کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس سے وہ لڑکا بھی مالدار ہو گیا، اور جب انہوں نے اس گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارا تو اس لاش نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا کہ میرے چچا کے لڑکوں نے دولت کے لالچ میں مجھے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے مر گیا، لہٰذا قصاص میں ان دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے معلوم اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جہنم میں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامیہ ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔